السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمارا تیسرا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ آج کی قیام میں بھی سوا پارہ پڑھا گیا، 3 ثلث یعنی 3 پاؤ جو تھے وہ تیسرے پارے کے، اور نصف جو ہے وہ چوتھے پارے کا، لیکن نصف سے تھوڑا آگے، کیونکہ یہ حفاظ کرام نے اپنا رکوع کا حساب رکھا ہوتا ہے، تو نصف سے آگے جہاں رکوع ختم ہوتا ہے آیت نمبر 171 تک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 تک آج الحمدللہ ہم نے قرآن سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ جہاں کل کا پارہ یا کل کا قیام مکمل ہوا تھا، وہ پہلا ربع تھا، پہلا پاؤ تلک الرسل یعنی تیسرے پارے کا۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو سورہ بقرہ کا نصف ثانی ہے، یہ ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے امت مسلمہ کو ہدایات دی گئی، اور ان ہدایات کے حوالے سے کہیں عبادات کی بات ہوئی ہے، کہیں جہاد کی بات ہوئی ہے، کہیں حج اور عمرے کی بات ہوئی ہے، کہیں جو معاشی اور معاشرتی جو کفالت ہے اور اس کے جو احکام اور اصول ہیں ان کی بات ہوئی ہے۔ تو یہاں جب گفتگو مکمل ہوئی تھی تو یہاں اجتماعی جو کفالت کے اصول ہیں ان میں ایک اصول بیان کیا تھا کہ غیر سائلین کو دینا جو ہے بہترین صدقہ ہے، یعنی جو لوگ مانگتے نہیں ہیں ان کو دینا جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح اس کا 10واں اصول یا اگلا اصول یہ ہے کہ اللہ کریم نے کثرت انفاق کی ترغیب دی ہے کہ خرچ کرنا چاہیے زیادہ زیادہ۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی دن رات خرچ کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو دکھا کے بھی، علانیہ بھی اور چھپے ہوئے بھی، ہر طرح سے خرچ کرتے رہنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں کثرت کرنی چاہیے، بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خرچ کرنے کے حوالے سے اگرچہ ظاہری طور پر خرچ کرنے کا مطلب مال خرچ کرنا، لیکن اس سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، مال خرچ کرنا بھی ہوتا ہے جن کے پاس مال ہو، اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کا وقت اور اللہ کا دیا ہوا رزق، ہر چیز رزق میں ہے۔ وقت بھی اللہ کا رزق ہے، زندگی بھی اللہ کا رزق ہے، اور آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ سارا کچھ، حتیٰ کہ جو اولاد دی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ تو سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہر وقت صرف اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات دن، اور لوگ دیکھیں نہ دیکھیں ہر اعتبار سے خرچ کرتے رہنا چاہیے، تو ان کے لیے جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر بھی ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غم کھائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ لگایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک بڑی دلچسپ بات ان کے بارے میں مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت حسن جو تھے وہ جتنا وظیفہ آتا تھا وہ سارا کا سارا خیرات کر دیتے۔ اللہ اکبر!
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ جب آپ زیادہ فضول خرچی کر دیتے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی سارا ہی خرچ کر دیتے تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ انہوں نے اسی فکرے کو الٹ کے آگے لکھ دیا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں۔ یعنی آپ اگر خیر کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو جتنا مرضی خرچ کر دیں، بلکہ سارا کچھ خرچ کر دیں۔ ہمارے سامنے تو مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ اپنا سارا گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے تھے اور پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آیا، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ آگے معاملات کے کچھ احکام ہیں۔ سود کی حرمت کے بارے میں دیکھیں، ایک سود خوروں کا شبہ ہے ہمیشہ سے، وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، یہ جو تجارت ہے یہ بھی سود کی طرح ہوتی ہے، تو کیوں لوگ تجارت کو حلال کہتے ہیں اور سود کو حرام کہتے ہیں؟ تجارت اور سود ایک جیسی، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس دور کے سود خوروں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اور آج کے دور کے سود خوروں کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ہر دور کے سود خور جو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنا صرف یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے، جو اصل زر ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پرسنٹیج آپ نے طے کی تو وہ سود ہے، اور اگر منافع کے اوپر پرسنٹیج طے کی تو وہ تجارت ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو مال دیا اور آپ نے کہا کہ میں جو آپ کو منافع ہوگا اس میں سے 50% میں لے لیا کروں گا، 30% لے لیا کروں گا، جتنا مرضی طے کر لیں، 10% لے لیا کروں گا، تو یہ تجارت ہے۔ یعنی جتنا منافع ہو اس میں سے میں لے لیا کروں گا، تو یہ تجارت ہے۔ تو وہ جتنے پرسنٹ اس میں منافع میں حصے دار ہوگا اتنے ہی پرسنٹ وہ اس میں نقصان میں بھی شراکت دار ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ طے کر لے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں تو آپ مجھے 5,000 روپیہ مہینہ دیتے جائیں بس، تو وہ جو منافع ہے اس کے اندر حصہ چاہے 5,000 سے بڑھے چاہے 5,000 سے کم ہو، وہ تجارت ہے، وہ حلال ہے۔ اگر اصل زر کے اوپر پرسنٹیج طے کر کے آپ نے طے کر لیا کہ 5,000 دے دیں، 10,000 دے دیں، فکس اماؤنٹ کر لی اصل زر کے حساب سے، یا پرسنٹیج طے کر لی کہ مجھے میں نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، آپ مجھے 5% جو ہے وہ دے دیا کریں، اگر یہ طے کر لی تو یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ بس یہ فرق ہے، اور اس فرق کو نہ اس دور کے سود خوروں نے سمجھا اور نہ آج کے دور کے سود خوروں نے سمجھا، اور یہ ہمیشہ کہتے تھے قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ بیع اور یہ تجارت اور سود ایک جیسی جو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ اس کی وجہ ہے نا کہ آپ نے کسی کو اصل زر کے ساتھ پرسنٹیج طے کر لی تو اس بیچارے کو چاہے منافع ہو چاہے اس کو نقصان ہو، آپ نے تو لینا ہی لینا، تو اس کے اندر استحصال ہے۔ اور اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ منافع میں سے ہوگا اور نفع نقصان کی شرح ایک جیسی ہوگی تو اس پر کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ اسی طرح قرض کے احکام ہیں، آیت دین ہے، اور یہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس میں بھی یعنی قرض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو۔ اچھا، یہ ایک بات جو ہے نا قرض کے حوالے سے سمجھ لیجیے، قرض جو ہے مسلمانوں کے ہاں صرف قرض حسنہ ہوتا ہے۔ قرض حسنہ یہ ہوتا ہے کہ قرض کے معاوضے میں کسی بھی فائدے کی توقع نہ کی جائے۔ میں نے چونکہ قرض دیا ہوا ہے تو آدمی اس میں سے فائدہ لے۔ ہم نے اسلاف سے یہ بھی سنا ہے کہ اسلاف نے جس کو قرض دیا ہوا ہوتا تھا اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہیں سود کے زمرے میں نہ آ جائے، تاکہ اس سے کوئی فائدہ نہ لیا جائے۔ یہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ تو قرض حسنہ جائز، اور آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو، اسلام کہتا ہے قرض دینا ہے تو اس کو دے دو، اور اس کو اگر وہ مہلت کے اوپر دے سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا تو آپ اس کو اور زیادہ مہلت دے دیں۔ جو سود خور ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی قرض جو دیا تھا وہ پرسنٹیج کے اوپر دینا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو اس کے اوپر پرسنٹیج اور بڑھا دو۔ اب یہ دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ لوگوں کو جب آپ قرض دیتے ہو ان کو مہلت دے دو فراخی تک، جب ان کے پاس ہوگا چلیں دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ،
اگر تم ویسے ہی صدقہ کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کا معاملہ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت دین ہے پوری ایک دوسرے کو قرض دیا کرو تو لکھ لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر بھول جائے کوئی اور اس بھولنے کی وجہ سے آپس میں کنفیوژن پیدا ہو. چھوٹا قرض ہو یا بڑا قرض ہو اس میں اس کو لکھ لیا کرو، اس میں قطن اکتایا نہ کرو اس بارے میں. اسی ضمن میں خواتین کی گواہی کا بھی ذکر ہے، 2 گواہ بنا لیا کرو. اگر 2 گواہ نہیں ملتے، 2 مرد گواہ نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 خواتین کو گواہ بنا لیا کرو. اس سے لوگوں نے کہا کہ عورت کی گواہی عادی، عورت کی گواہی عادی نہیں، مالی معاملات کے اندر عادی. لیکن جو فوجداری قسم کے کیس ہیں اس کے اندر عورت کی گواہی جو ہے وہ عادی بالکل نہیں ہے. فوجداری کیس میں تو ایک عورت کی گواہی بھی چل جاتی ہے اور وہ اس کا ایک الگ اصول ہے، لیکن یہ صرف اور صرف مالی معاملات کی بات ہے. اس کے بعد اسی میں ایک بات ذکر ہو گئی کہ اگر تم سفر میں ہو یا کوئی ایسی کیفیت ہے کہ لکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی لکھنے والا کاتب بھی کوئی نہیں ہے، ادھار کا لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو کیا کریں؟ وہاں فرمایا گارنٹی کے لیے کوئی چیز دے دو، رہن رکھ دو، گروی رکھ دو، جس کو گروی کہتے ہیں. تو گروی کے اگینسٹ آپ قرض لے سکتے ہیں. اور وہ جو گروی ہوتی ہے وہ صرف گارنٹی کے طور پر ہوتی ہے، جیسے تحریر ہوتی ہے. تحریر نہیں ہو سکتی تو چلے آپ گروی رکھ دیں، کوئی چیز رکھ دیں. آپ کہتے ہیں کہ چلے میں آپ کو یہ چیز دے دیتا ہوں، مجھے قرض دے دیں. لیکن وہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے اس کا حق استعمال اصل مالک کا ہی رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. ہاں صرف اس صورت میں اگر وہ گروی رکھی جانے والی چیز مثال کے طور پر گھوڑا ہے، گھوڑا گروی رکھ دیا تو گھوڑا تو چارہ کھائے گا نا، اس کے اوپر اس کا خرچہ ہوگا، تو جس قدر اس کا خرچہ ہوگا وہ اس قدر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ وہ پورا حق جو ہے اصل مالک کا ہوتا ہے. جو قرض خواہ ہے، جس نے قرض دیا ہے، اس کا کوئی حق استعمال اس کے اوپر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں دکانیں گروی دی جاتی ہیں، یہ مکان گروی دیے جاتے ہیں، اور اس لیے گروی دیے اور لیے جاتے ہیں کہ وہ کرایہ کم ہو جاتا ہے. 50,000 کرائے والا گھر جو ہے وہ گروی پہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 10,000 کرایہ، 40,000 پیسے ہو گئے. 40,000 کیوں اڑ گیا؟ کیونکہ اس نے قرض لیا ہوا ہے اور یہ 40,000 سود ہے، ہر مہینے وہ سود کھا رہا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ رہن دی جاتی ہے تو اس میں اس کی وجہ سے جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا سود ہوتا ہے. سورہ بقرہ کا آخری اور 5واں حصہ مضامین کے اعتبار سے 284 سے 286 نمبر آیت تک، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 5 حصے اس کے ہیں، اس کے اندر اللہ کریم نے یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آخری شریعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے اس پر اگر نیک نیتی سے حسب استطاعت عمل کرو گے تو پھر تمہیں غلبہ اور اقتدار ملے گا، اور اگر نیک نیتی سے حسب استطاعت عمل نہیں کرو گے تو پھر غلبہ اور اقتدار نہیں ملے گا. اس میں یہ بھی آ گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اور آخری شریعت پر ایمان کا جو ماڈل ہے وہ صحابہ کرام ہے. یعنی ایمان دیکھیں، جو اہل کتاب تھے وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، مانتے نہیں تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ پورے ایمان کی تفصیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایمان لائے، صحابہ کرام بھی اسی طرح ایمان لائے. ایمان کا ماڈل یہ ہے کہ ایمان جو شخص لے آتا ہے اس کے بعد اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد پھر اس کے عمل کرنے اور سننے کے درمیان سوچ کا اور تردد کا وقفہ نہیں ہوتا، وہ فوراً قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنی اور ہم نے فوراً اس کے اوپر اطاعت کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک ماڈل بتایا ہے. لہٰذا اگر کسی نے رہتی دنیا تک کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو اسی غلبہ اور فتح کے لیے یہ ماڈل اپنانا پڑے گا. اور ساتھ جو آخر پہ 3 دعائیں ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں فتح کے لیے، غلبہ اور فتح کے لیے، ان ضروری چیزوں میں دعا بھی لازمی چیز ہے کہ دعا بھی کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. آگے سورہ آل عمران ہے. سورہ آل عمران کی میں نے عرض کیا کہ 171 آیات آج پڑھی گئی ہیں. سورہ آل عمران
اور سورہ بقرہ، ان دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کہا ہے۔ زہراوین کا مطلب ہے دو نور کی ٹکڑیاں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھا کرو، اور یہ قرآن اقرأ القرآن انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو اقرأ الزہراوین، جو زہراوین ہے دو نور کی ٹکڑیاں، وہ بھی پڑھا کرو۔ اور وہ کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ دونوں صورتیں بادل کی دو ٹکڑیوں کی صورت میں یا پرندوں کے دو جھنڈ کی صورت میں آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی اور ان کو بخشوانے کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مضامین کے اعتبار سے سورہ آل عمران کے 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک، اس میں اللہ کریم نے قرآن پاک کا تعارف کروایا ہے، قرآن بحیثیت فرقان۔ اور یہ قرآن بحیثیت فرقان اس لیے بتایا کہ یہ اہل کتاب کی تحریفات کا پول کھولتا ہے۔ اور ویسے جو جس طرح سورہ بقرہ کے اندر پہلا حصہ نصف اول جو ہے وہ اہل کتاب سے متعلق ہے، اور نصف ثانی مسلمانوں کی پاکیزہ معاشرے کی تشکیل سے متعلق ہے، بالکل اسی طرح اس کا بھی آدھا حصہ سورہ آل عمران کا بھی پہلا نصف اول اہل کتاب سے متعلق ہے، اور نصف ثانی جو ہے مسلمانوں کے باہمی معاملات سے متعلق ہے۔ اس کے اندر پھر جو غزوہ احد کے اوپر بھی تبصرہ ہے اور مختلف باتیں۔ لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں جو ذکر ہوا ہے زیادہ تر وہ یہودیوں کا ہوا ہے، اور اس میں اہل کتاب کا ہی ذکر ہے، اور اس میں جو اہل کتاب کا ذکر ہوا ہے وہ زیادہ تر عیسائیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اور وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم جو ہیں وہ یہودی ہیں، ان کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آ گیا، اور ولا الضالین جو گمراہ ہیں ان کا تذکرہ یہاں آ گیا اس کے اندر۔ اور اس میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ یہودیوں پر کی گئی ہے، اور جو سورہ آل عمران میں فرد جرم عائد کی گئی ہے یہ عیسائیوں پر کی گئی۔ لہذا پہلی 9 آیات جو ہیں وہ اہل کتاب کی تحریفات کا سورہ قرآن کو فرقان کہا۔ فرقان اصل میں من قبل ھدی للناس، اللہ نے انزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل کیے، وانزل الفرقان، اور فرقان نازل کی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا، اس نے بتا دیا کہ کس کس بات میں انہوں نے تحریف کی تھی، ساری تحریفات کا پول کھول دیا۔ آغاز میں اللہ کریم نے آیت نمبر 2 جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھے تو یہ 3 آیات ہیں، ایک تو آیت نمبر 2 یہ والی، اور ایک آیت نمبر 256 جو آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی، وہ بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ آیت ایک یہ آیت، اور تیسری جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ اور یہ اگر کوئی شخص تینوں آیات پڑھ کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 10 سے 32 تک، اس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور خاص طور پر عیسائیوں کو، اور درمیان میں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر موقوف ہوتی ہے۔ ایمان ضروری ہوتا ہے، اتحاد ضروری ہوتا ہے، تیاری ضروری ہوتی ہے، اطاعت ضروری ہوتی ہے، لیکن اصل میں جو فتح حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، ایسے نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت نمبر 14 کے اندر اللہ کریم نے دنیاوی زینتوں کے مقابلے میں اخروی نعمتوں کے حصول کی بات کی، اور وہ تقویٰ والوں کو ملیں گی۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہو، جتنی زینتیں ہو سکتی ہیں، زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کو عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، پھر نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور مویشی، یعنی مال مویشی، یہی کچھ ہوتا ہے دنیا میں کہ مجھے مل جائے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔
واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بہت بہترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ ملتا کس کو ہے؟ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، دنیا کی ساری نعمتوں کے سے زیادہ بہتر میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے ان کو خبر کے لیے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، کہ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس کے علاوہ پاک بینیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ پھر اہل تقویٰ کی صفات ہیں، آیت نمبر 17 کے اندر 5 صفات بیان کی گئی۔ اہل تقویٰ کون ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، اور شب بیداری کرنے والے۔ یہ 5 خصوصیات جس کے اندر ہوں وہ تقویٰ والا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو اس پیمانے میں پرکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر تو یہ ہے کہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 19 کے اندر توحید کو اصول اسلام کے طور پر بتایا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین تو اسلام ہے، اور لوگوں نے صرف اور صرف باہمی حسد کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہتا ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دشمنی کا جواب دیا ہے، گویا دعائیہ انداز میں مسلمانوں کو غلبے کی بشارت دی گئی ہے کہ تم عزت اور غلبہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاتھ میں عزت بھی، ذلت بھی، اختیار بھی، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ گویا یہ مسلمانوں کو حاصل ہوگا، اہل ایمان کو حاصل ہوگا، اور اگر وہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ پھر آگے کفار سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے کہ لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء، کہ مومن جو ہیں وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کرنی ہو تو وہ ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ سے محبت کا معیار کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میری اتباع یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ سے محبت ہو سکتی ہی نہیں، اس کا دعویٰ ہی جھوٹا۔ لہذا جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتا ہے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تیسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک ہے، اس میں تثلیث کے ابطال کے لیے، یعنی جو عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی، یعنی وہ کہتے ہیں 3 خدا ہے، ایک اللہ ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا نعوذ باللہ من ذالک، اور تیسرے حضرت مریم، بعض اوقات وہ اس میں روح القدس کو بھی ڈالتے ہیں، عجیب و غریب ایک شرک کا ایک انداز ہے۔ تو اس کو کے ابطال کے لیے یہاں حضرت مریم اور زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 33 سے 63 تک۔ حضرت زکریہ جو تھے خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، اور مریم کی والدہ نے ابھی پیدا ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو وقف کرتی ہوں کلیسا کی جو خدمت کے لیے، تو میں اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جب ان کا خیال تھا بیٹا پیدا ہوگا، جب بیٹی پیدا ہوئی تو بڑے حیران ہوئی کہ اب میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم نے کیا جنا ہے، لہذا انہوں نے وقف کر دیا، اور ان کی جو کفالت تھی وہ ساری کی ساری ذمے تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے جو خالو تھے۔ تو وہ جب کبھی جاتے تھے کلما داخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ ایک اپنے حجرے میں رہتی تھیں، حجرہ بھی اوپر تھا، اس کا ایک ہی دروازہ تھا، ادھر حضرت زکریا علیہ السلام ہوتے تھے، لیکن جا کے دیکھتے تو ان کے پاس بے موسم پھل آئے پڑے ہوتے تھے، بڑے حیران ہوتے کدھر سے، راستہ بھی کوئی نہیں ہے، پھل کا موسم بھی کوئی نہیں ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ پوچھ لیا، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، کہتی ہے میرے پاس یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو ان کو خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے، میری بھی اولاد کوئی نہیں ہے، میں اللہ سے اولاد ہی مانگ لوں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد ہی دے سکتا ہے، اللہ، تو دعا مانگ لی۔
فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دے دی خوشخبری کہ تیرا بیٹا ہونے والا۔ پھر حیران ہو گئے، پریشان ہو گیا، یا رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، تو اولاد کیسے ہوگی؟ بظاہر تو حالات ہے کوئی نہیں اولاد ہونے والے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک طریقہ بتایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، ایسے کر کے اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کیا کر، اور خاص طور پہ صبح و شام تسبیح کیا کر، یعنی وہ ذکر جس میں تسبیح ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، جتنے بھی اذکار جس میں تسبیح ہے یعنی ذکر سبحان اللہ کہنا ہے، وہ زیادہ زیادہ کہا کر، اللہ تعالیٰ تیرا بڑھاپا بھی دور کر دے گا، تیری بیوی کا بانجھ پن بھی دور کر دے گا، اولاد ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو گویا یہ نسخہ اولاد بانجھ پن کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اگر کسی نے جو بھی جوڑے ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ یہ اس طرح کے وظیفے کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے گا۔ پھر آگے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں، ان کا کچھ بیان ہے، رسالت کی حقانیت کی نشانی کہ ان کے حالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تو نہیں تھے، ان کے حالات قرآن میں یہ نشانی ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 63 تک یہ حالات بیان کر کے اور ان کی تسلیث کا ابطال کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح۔ دیکھیں 3 یہاں انداز اختیار کیے گئے ہیں، ایک تو مخاصمہ و مناظرے کا انداز ہے، اور ظاہر ہے قرآن نے جو پورے قرآن میں مخاصمہ اور مناظرہ 4 گروہوں سے ہوا ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، منافقین سے اور مشرکین سے، 4 گروہوں سے قرآن نے مخاصمہ کیا۔ تو یہاں عیسائیوں کے ساتھ مخاصمہ اور مناظرہ بھی ہوا ہے، پھر مباہلہ بھی ہوا ہے۔ آیت نمبر 61 کے اندر مباہلہ ہے، اور آیت نمبر 59 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنایا ہوا ہے، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال۔ کیسے کہ پہلے اللہ نے بنا کے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور وہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پہلے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اگر اس وجہ سے کہ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے الہ ہو سکتا ہے، تو جو پیدا ہوا ہے بغیر باپ اور بغیر ماں کے وہ تو بدرجہ اولا الہ ہوگا نا۔ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تو الہ سمجھو، ان کو تو سمجھتے نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مخاصمہ کیا، ان کے دلائل کا ابطال کیا۔ پھر مباہلہ کیا کہ اپنے بچے بلا لو، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اپنے آپ کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، سارے آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم دعا کریں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، فلنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم مل کے کہیں اللہ جھوٹے کے اوپر لعنت ہو، اور جھوٹا جو ہے وہ مر جائے۔ مباہلہ کیا، پھر مفاہمہ بھی کیا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایسے کرو کہ آؤ اس ایک کلمے کو تو مان لو جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، کہ کلمہ توحید کے اوپر تو ہم سے اکٹھے ہو جائیں۔ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک جو ہے اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اندر ان کو دعوت بھی دی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جھگڑتے تھے، کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یہ کیسا تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ حالانکہ تورات بھی بعد میں نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، اس وقت تک یہودیت اور عیسائیت والی تو بات تھی ہی کوئی نہیں، تو تم ابراہیم علیہ السلام کو خواہ مخواہ کیا بنایا پھرتے ہو؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ بالکل ایک مسلمان تھے یک رخے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر فرمایا ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار کون ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی پتہ کون ہے؟ للذین اتبعوہ، جنہوں نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی۔ وہذا النبی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار، والذین آمنوا، ان کے جو ساتھی ہیں، یہ ہیں اصل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی اور ابراہیم علیہ السلام کے قریبی، اور اس کے علاوہ کوئی، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ اہل ایمان کا قریبی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم تلبیس حق کیوں کرتے ہو، کتمان حق کیوں کرتے ہو، ان کی خرابیاں اور منافقانہ رویہ کیوں رکھتے ہو؟ پھر امانت دار اہل کتاب بھی ہیں، فرمایا کہ اہل کتاب کی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو سونے چاندی کا ڈھیر بھی دے دیں، امانت رکھ دیں، وہ واپس دے دیں۔ کوئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں، ان کو آپ 1 دینار دے دیں، واپس نہیں دیتے۔ یہ ان کے پھر تحریف کتاب کرتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی خرابی کہ انہوں نے تحریف کتاب کی، اور وہ کہتے تھے کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یعنی ایسے الفاظ بولتے تھے کہ تم آپ سمجھیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، زبان مروڑ کے اس طرح سے الفاظ بولتے تھے کہ آپ سمجھیں کہ یہ تورات ہی پڑھ رہے ہیں، یہ انجیل ہی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اس میں کے اندر تحریف کر دیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا یہ ایک طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض جاہل جو مسلمان ہیں وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بنا کے چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ گویا وہ والی حدیث آپ یاد کر لیں جو میں کل بھی میں نے عرض کی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سارے کام وہی کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیے، ان کے بالشت بالشت اور قدم بقدم تم انہی کے نقش قدم پر چلو، اور اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تم بھی گوہ کے بل میں گھسو گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے پھر آیت نمبر 81 میں میثاق انبیاء کا ذکر ہے کہ یہ بھی گویا عیسائیوں کو مخاطب کر کے اور یہودیوں کو مخاطب کر کے اور رہتی دنیا تک کے سارے لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کسی طرح کے شک و شبہ میں ہیں یا رسالت کے اندر جن کے عقیدے خراب ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، اس وقت کو یاد کرو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، سارے نبیوں کو اکٹھا کیا ابتدائے آفرینش، اللہ نے وعدہ لیا کہ دیکھو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور تم نبی بن جاؤ گے، پھر ایک نبی آئے گا جو آ کے تمہاری تصدیق بھی کرے گا، تو تم یہ کرو کہ جب وہ نبی آئے تو تم سب نے اس کی پیروی کرنی ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس کو ذمہ داری کے طور پر لیتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا کہ بس تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس بات پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اس کی بخشش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک تورات کا ٹکڑا تھا، وہ پکڑ کے جیسے دیکھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ تورات کا ٹکڑا۔ آپ نے فرمایا تم تورات کا ٹکڑا پڑھ رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو میری پیروی کیے بغیر ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ، یہ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ کی رسالت عالمگیر ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ساری مخلوق کا رسول کا مطلب یہ ہے ایک اللہ کی ذات چھوڑ کے باقی ساری مخلوق کے رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ میں نے عرض کیا کہ جیسے آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہاں آیت نمبر 85 میں فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے فلن یقبل منہ، وہ کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں دین صرف اسلام ہے،
قبول صرف اسلام کیا جائے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی اور ڈھونڈے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اسلام کا حوالہ کیا ہے؟ کون سی چیز اسلام ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز اسلام ہوتی ہے جس کے اوپر مدینے والے کی مہر ہو۔ بات ختم۔ مدینے والے کی مہر لگی ہے وہ اسلام ہے، اور جس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں لگی وہ اسلام نہیں ہے، اور ایسا کوئی دین اللہ نے قبول نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر کفر پر مر جانے والوں کا حشر بتایا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ محبوب چیز جو ہے وہ دنیا میں، اللہ اکبر، دنیا کی جتنی بھی کوئی محبوب چیز ہے وہ تم اگر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو یہ نیکی کا معیار ہے۔ نیکی کو پا نہیں سکتے، یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم کبھی نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم وہ بھی خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ دنیا کائنات کی ہر چیز، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کے اندر تین چیزیں ہوں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں وہ اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا چسکا آتا ہی اس شخص کو ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں۔ اللہ، اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز ہیٹ ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہو جائیں، اور پھر اگر وہ کسی چیز سے پیار کرے بھی تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے، اور کفر میں واپس جانے کو اسی طرح برا سمجھے جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر وہ بچے گا۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیزیں بھی خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پیاری ہیں۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر یہ یہودیوں کے، عیسائیوں کا اور اہل کتاب کا ایک یہ شبہ تھے، کچھ شبہات انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ دو شبہات۔ ایک تو کہتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ خام خواہ انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی بات، اور کہتے تھے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے۔ یہ غلط کہتے ہیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ہاں جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ کچھ عرصہ، جیسے ایک آدمی کہتا ہے میں نے بھنڈی نہیں کھانی، میں فلان چیز نہیں کھانی، تو بندہ کہتا ہی ہے نا، تو ایسے کچھ چیزیں انہوں نے اپنے آپ کے لیے وہ نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے اوپر منع کر رکھی تھی، وہ نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ بات بھی قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے کتنا عرصہ پہلے کی ہے، لہذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا کہ اونٹ کا گوشت اور جو اونٹ کے دودھ ہے اس کی حرمت ہے، یہ دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے۔ نہ سابقہ شریعتوں کے اندر دودھ اور اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر حرام۔ دوسرا وہ ایک اور بہانہ بناتے تھے، یعنی شبہ پیدا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے جو قبلہ بنا نا، سب سے پہلے جو تعمیر ہوا وہ مسجد اقصی تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکم وہدی للعالمین، اور یہی وہ گھر ہے جو برکت والا ہے اور ہدایت کے لیے ہے سارے جہانوں کے لیے۔ اچھا، اس شعبے کا بھی یعنی ازالہ کر دیا، اور اس شعبے کا بھی ازالہ کر دیا۔ دو استفسار بھی یہاں کی ہیں۔ کفر آیات کو کا انکار کیوں کرتے؟ لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کریم نے اہل کتاب کو خاص، قل یا اہل الکتاب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے پوچھئے لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری بات قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، دوسری بات ان سے یہ پوچھو کہ تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو، دین کے راستے میں کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 100 کے اندر اور آیت نمبر 149 میں بھی یہی بات فرمائی کہ کفار کی دوستی جو ہے
وہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ کفار کی دوستی کفر میں لے جانے کا باعث بن سکتی، لہذا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، اگر تم ان کی باتیں مانو گے نا کافروں کی تو یہ تمہیں واپس کفر کی طرف لے جائیں گے، اس لیے ادھر نہ جایا کرو۔ پانچواں حصہ آیت نمبر 102 سے 120 تک، یہ حصہ وہ ہے جس میں امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات دی گئی، اور یہ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی کا حکم ہے، اور تقوی کے تاکیدی حکم کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح واضح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حق تقاتہ کا معنی یہ ہے ہوا ان یطاع، کہ اللہ کی ہر صورت میں اطاعت کی جائے، ولا یعصی، اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویذکر ولا ینسیٰ، ہر وقت اللہ کو یاد رکھا جائے اور کبھی بھی اس کو بھلایا نہ جائے، ویشکر ولا یکفر، اللہ کا ہر وقت شکر ادا کیا جائے اور کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تین کام جو کرتا ہے وہ گویا حق ادا کرتا ہے تقوی کا۔ پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اکٹھے ہو کے سب اللہ کی رسی کو مل کر پکڑ لو، وہی دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہی اللہ کی رسی، اس کو پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے انعام کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے آپس میں بھائی بھائی بنا دیے، دل ملا دیے اور آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچا لیا۔ بھلا کیا ہوا تھا؟ جب دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے، آگ کے گڑھے کے کنارے تھے بچ گئے، کیا واقعہ ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لہذا جو بھی قوم، جو بھی معاشرہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ وہ یا تو تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا اس کی واپسی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی واپسی ہونی ہو تو سابقہ امتوں میں اللہ نبی بھیج دیا کرتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب نبوت ختم ہو گئی ہے، اب نبی نہیں آنا، اب اگر کسی نے واپسی کا راستہ لینا ہے، ہدایت اور اصلاح کا کام کرنا ہے تو وہ تو امتیوں نے کرنا ہے۔ اگر امتی واپسی کا راستہ لے لیتے ہیں اور وہ کیسے ایک دوسرے کی اصلاح شروع کر دے، اپنی اصلاح شروع کر دے، تو میں اور آپ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم اگر سوچ لیں کہ کیا ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اگر ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اس کا مطلب ہے واپسی کی امید ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتحاد اور اتفاق کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتحاد کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ آگے 104 سے لے کر 110 نمبر آیت تک خیر امت کی ذمہ داریاں، یہ بہترین امت ہے، اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں، نیکی کا حکم دینا، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور پھر یہ ذمہ داری ہوگی تو پھر یہ امت خیر پھیلانے والی امت ہو جائے گی، اور اہل کتاب سے جب تصادم ہوگا نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بڑے نقصان کا خطرہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اہل کتاب سے آپ کا کوئی تصادم ہوگا تو آپ کا بڑا نقصان ہوگا۔ فرمایا لن یضرکم الا اذی، تمہارا کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکتے، ہاں چھوٹی موٹی تکلیف تو آ جاتی ہے، لیکن وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اگر تم اللہ کی مدد کے ساتھ لڑو گے اور ان کے خلاف لڑائی کرو گے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تمہارا مقابلہ کرے، یہ دوڑ جائیں گے تمہارے، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے، اور یہ دنیا میں آپ کو جہاں کہیں یہ نظر آتے ہیں غلبے میں، یہ محض لوگوں کا سہارا ڈھونڈ کے یہ غلبے میں نظر آتے ہیں۔ اگر آج اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوپر حملہ کر رہا ہے کر کے اور ان کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل بڑا طاقتور ہے، وہ اصل میں امریکہ کی وجہ سے طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کبھی اللہ ان کی رسی دراز کر دیتا ہے، کبھی لوگ ان کی رسی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کرتے ہیں، مگر نہ ان کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب کو رازدار کبھی نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، یہ کبھی بھی تمہارا
جو یعنی تمہارا نقصان کرنے میں کبھی یہ پیچھے نہیں رہیں گے، ہمیشہ تمہارا نقصان کریں گے. ودوا ما عنتم، اللہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو، اور اس لیے ان کو کبھی رازدار نہ بناؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ چھوٹی موٹی خبریں آتی رہتی ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ان کا رویہ کیسا ہے. یہ تو چھوٹا سا ان کا جو دشمنی ہے ان کے منہ سے سرک گئی ہے. اصل میں وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دل میں جو کچھ چھپا ہے وہ بہت بڑا، یعنی بہت بڑی دشمنی ہے. لہذا ان کو کبھی دوست نہ بناؤ. اور دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ ایک بڑا شاندار اصول دے دیا اللہ کریم نے. اس کو خارجہ پالیسی کے اصول کے طور پر بھی اپنایا جا سکتا ہے، اس کو انفرادی سطح پر بھی اور بہت ملکی سطح پر بھی. فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، یہ جو دشمن ہے نا تمہاری، یہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں جب سامنے تو آ کے تھوڑی بہت نرم بات کرتے ہیں، جب تمہاری غیر موجودگی میں ہوتے ہیں عضوا علیکم الانامل من الغیظ، غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ کبھی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کچیچیاں لیتے ہیں کہ ان کو کبھی تم ہاتھ میں آ جاؤ نا تو تمہیں ایسے رگڑ دیں. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ کبھی ان کو کہو قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اس کو دوست بناؤ. سبحان اللہ. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہارا دشمن وہ ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اس کو تکلیف ہو، وہ تمہارا دشمن ہے. تمہیں کوئی برائی پہنچے وہ خوش ہو جائے. اس سے اندازہ کیا کرو کون خوش ہوتا ہے، کون جو ہے ناراض ہوتا ہے، کس سے کس کو اداسی ہوتی ہے. اس سے تم اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار سمجھو. یہ اللہ کریم نے بتا دیا. اور پھر فرمایا کہ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، تم ڈٹے رہو اور تقوی اختیار کرو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آگے آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک اگلا حصہ ہے. یہ غزوہ احد اور منافقین کے کردار پر تبصرہ ہے. غزوہ احد میں ظاہر پہلی دفعہ منافقین جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے تھے، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے اور ہم قرآن میں دیکھیں گے آگے بھی آ کے کہ دو مقامات ہیں جن مقام ایک تو ہے داخلی محاذ، ایک ہے خارجی محاذ. خارجی محاذ پہ استحکام حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ٹول ہے جہاد، اور داخلی محاذ پہ استحکام حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے ہے ٹول عدل کا نظام. یہ دونوں مواقع ایسے ہیں جس میں منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یعنی منافقین کو نہ جہاد سوٹ کرتا ہے نہ ان کو عدل سوٹ کرتا ہے. لہذا جب بھی آپ کسی معاشرے کے اندر داخلی استحکام کے لیے عدل کو نافذ کریں گے منافقین ایکسپوز ہو جائیں گے. جب بھی جہاد کو امپلیمنٹ کریں گے تو بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. جیسے غزوہ احد کے اندر جو ہے یہ ایکسپوز ہوئے، اور یہ 300 لوگوں کو لے کے عبداللہ بن ابی جو ہے یہ تو واپس چلا گیا. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ فتح جو ہے وہ اللہ کی مدد پر موقوف ہوتی ہے، وہ کسی افرادی قوت سے نہیں ہوتی. اور اس کے لیے جو ضروری خصوصیات ہیں جو ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہوں، یہ آیت نمبر 122 کے اندر فرمایا کہ یہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو پھر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی. اور صبر اور تقوی جو ہے یہ تمہارا ساتھ رہنا چاہیے. پھر آگے سود کی حرمت بھی اس کے اندر درمیان میں بیان کر دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. وہاں جو سود کی حرمت ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کے اندر وہ سود مفرد تھا. یہاں جو حرمت ہے یہ سود مرکب کی. سود مرکب کی صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے ادھار لیے، اس نے کہا کہ میں اتنا سود لوں گا، تو آپ اس کو واپس نہیں دے سکے. مثلا 1 لاکھ کے اوپر اس نے 5,000 سود کہا میں لوں گا، تو آپ اس کو دے نہیں سکے واپس. تو اب اگلی دفعہ جو سود لگائے گا وہ 1,05,000 پہ لگائے گا، اور پھر وہ جو 1,10,12,000 ہو گئے تو اگلی دفعہ 1,10,12,000 کے اوپر سود لگائے. یعنی یہ سود در سود، اس کو سود کہتے ہیں اضعاف مضاعفہ. یہ سود مرکب نہ کھایا کرو، یعنی
سود مفرد بھی نہ کھاؤ اور سود مرکب بھی نہ کھاؤ۔ آگے پھر متقین کی خصوصیات ہے، وہ سارے دنیا کی مادی اس طرح کے فائدے کے لیے خام خواہ حرام میں نہ پڑو، بلکہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ نے جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے اس کی طرف بھاگو۔ اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کردار کی ہمہ گیری ضرورت ہے، خوشی سے خرچ کرنا، غصہ کو دبا لینا، معاف کر دینا، احسان کرنا، یہ وہ کردار کی ہمہ گیری ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے گا تو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 139 میں ایمان کو کامیابی کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اصل میں جب یہ غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کے پس منظر، آپ کے ذہن میں پس منظر غزوہ احد کا ہونا چاہیے۔ غزوہ احد جو ہے 3 ہجری میں ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کر نکلے تھے، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ جا کے باہر بستی سے باہر جا کے مقابلہ کیا جائے، اور یہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ منافق، یہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے دامن میں جا کے ان کا مقابلہ کیا، مسلمان تقریباً جیت گئے تھے، اور 50 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات کے اوپر کھڑا کیا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ فتح ہو گئی، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے، اور کفار جو تھے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا فتح ہو گئی ہے، کیا حرج ہے، چلے جاتے ہیں۔ لہذا کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے اتر آئے، جو ہی انہوں نے دیکھا اور وہ واپس مڑے، اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کی پشت سے حملہ کر دیا، اور وہ شکست جو تھی، وہ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ حقیقت میں شکست مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اس لیے کہ شکست اس وقت ہوتی ہے جب دشمن آپ کا کوئی علاقہ فتح کر لے، یا آپ کو کوئی اس طرح کا نقصان پہنچائے کہ آپ کی مملکت ختم ہو جائے۔ بلکہ وہ تو خود وہاں سے بھاگے تھے، نہ اس نے مسلمانوں کو انہوں نے میدان چھوڑنے پر مجبور کیا، اور نہ ہی مسلمانوں کا کوئی علاقہ فتح ہوا، لہذا میدان بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، شکست نہیں تھی، لیکن اس پر بہرحال مسلمان بڑے دل گرفتہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ڈھیلے نہ پڑو اور غم نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان تمہارا ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابی تمہیں دے گا، اس لیے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے کیوں، فرمایا اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو چھانٹنا چاہتا تھا، یہ احد کی شکست کی حکمت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پر تبصرہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی غزوہ احد کے دوران، تو اس پر تبصرہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد الا رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رسول ہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول چلے، لہٰذا ایسے نہیں ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کوئی اپنی ایڑیوں پر پھرتا ہے تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ اچھا، یہ بات، یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پڑھی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے تھے، کوئی نہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چوما، اور اس کے بعد یہی آیت پڑھی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا جو شخص یہ سمجھتا ہے جو تو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ پھر سمجھ لے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ لہٰذا اب جو ہے وہ یہ آیت پڑھ کے انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں تب سمجھ آئی کہ یہ اس آیت کا کیا مطلب تھا۔ پھر آگے اللہ کریم نے اور تبصرہ ہے، کافروں کی اطاعت جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، اگر آپ کافروں کی بات مانو گے تو آپ کو وہ خسارے کی طرف لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح اللہ کا وعدہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا فتح، اور فتح ہو بھی گئی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، فتح تو ہو گئی تھی۔
حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے تم خود آئے تھے تو جب تمہارا آپس میں تنازع ہوا ہے اس وقت تمہاری فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی ہے، وگرنہ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ نے اس کے بعد تم سے یہ صرف نظر کیا، اور وَلَقَدْ عَفَا وَلَقَدْ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر وہ غلبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، اور فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ بات، صحابہ سے غلطی ضرور ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ اور پھر آگے منافقین کے کردار کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر احسان ہے اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے تو پھر تمہاری مدد کوئی کر نہیں سکتا۔ وعد اللہ فلیتوکل المؤمنون، گویا بتایا ہی جا رہا ہے کہ فتح جو ہے وہ اللہ کی مدد پر موقوف ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو آیت نمبر 164 ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور احسان پیش کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ جڑے رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے رہو تو تم سیدھے رستے پر رہو گے۔ پھر حکمت شکست آگے بھی بیان کی ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقوں کا پتہ چل جائے۔ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان کی ہیں، اور منافقین کی حرزہ سرائی کا ذکر بھی کیا ہے کہ منافقین کہتے تھے کہ وہ جو 300 پیچھے رہ گئے تھے نا، وہ شہید ہونے والوں کو، ظاہر ہے وہاں پہ 70 شہید ہوئے، وہ کہتے تھے اگر یہ ہمارے پاس رہتے نا تو یہ کبھی شہید نہ ہوتے اور یہ بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جو شہید نہیں ہوا کیا وہ موت سے بچ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شہید ہے نا اس کو زندہ ہی سمجھو، اس کو مردہ نہ سمجھو۔ سورہ بقرہ میں فرمایا تھا اس کو مردہ نہ کہو، یہاں فرمایا مردہ نہ سمجھو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ نہ سمجھو۔ تو یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، لیکن رزق کیسا ہے اور کیسی ان کو نعمتیں مل رہی ہیں، انتم لا تشعرون، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کی خوشی اور ان کے معاملات کیسے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شہداء ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے، وہ کسی اور طرح کی زندگی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔